اندھیری اسکرین، خاموشی، پھر ایک سوال۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا کیوں ہے؟ کیا آزمائش سزا ہوتی ہے یا قربت کی نشانی؟ ایک طرف ابن مریم جنہیں سولی پر چڑھانے کا دعویٰ کیا گیا، دوسری طرف اسلام کے پہلے خلیفہ جنہوں نے اقتدار میں بھی فقر کو نہ چھوڑا۔ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ آزمائش اصل میں ہوتی کیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں آزمائش کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کا منتخب طریقہ ہے۔ قرآن، انبیاء، صحابہ سب گواہ ہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ آزمائش اپنے سب سے محبوب بندوں پر ڈالی۔ آج کی یہ دستاویزی کہانی دو عظیم مثالوں کے گرد گھومتی ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو مختلف ادوار، دو مختلف آزمائشیں، مگر ایک ہی پیغام۔ یروشلم کی گلیاں، ہوا میں خوف، سازشیں، بنی اسرائیل کے علماء جمع ہیں۔ عیسیٰ کی دعوت توحید ان کے مفادات کو چیلنج کر رہی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے انہوں نے نہ قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ انہیں ایسا گمان ہوا۔ اللہ فرماتا ہے بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ لمحہ ایک عظیم آزمائش تھا، نہ صرف عیسیٰ کے لیے بلکہ ان کے ماننے والوں کے لیے بھی۔ کیا وہ ظاہری شکست دیکھ کر ٹوٹ جائیں گے یا اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں گے؟ یہ آزمائش ہمیں سکھاتی ہے کہ حق ہمیشہ شور نہیں مچاتا، کبھی کبھی حق خاموشی میں بلند ہوتا ہے۔ مدینہ، ایک دن جو قیامت سے کم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، لوگ سکتے میں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکالے کھڑے ہیں کہ جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس ہنگامے میں ایک کمزور مگر ثابت قدم آواز ابھرتی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ وہ منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ یہ امت کی آزمائش تھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ خلافت ملنا اعزاز نہیں تھا، یہ سب سے سخت آزمائش تھی۔ ابو بکر وہی لباس پہنتے، وہی معمولی کھانا، وہی عاجزی۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ ایک یتیم کے گھر جا کر بکری کا دودھ دھوتے۔ لوگوں نے پوچھا، اب تو آپ خلیفہ ہیں؟ کہا، خلافت نے مجھے انسان ہونے سے نہیں نکالا۔ یہ آزمائش طاقت کی تھی، اور ابو بکر نے ثابت کیا کہ طاقت میں عاجزی اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے مدعی نبوت اٹھ کھڑے ہوئے۔ کئی قبائل زکوٰۃ سے انکار کرنے لگے۔ صحابہ پریشان تھے، مگر ابو بکر ثابت قدم۔ کہا، اگر وہ اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی روکیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ یہ آزمائش فیصلے کی تھی، نرمی یا اصول۔ ابو بکر نے اصول چنا، بعد میں یہی فیصلہ امت کی بقا کا سبب بنا۔ آزمائش کا اصل عروج یہاں سمجھ آتا ہے۔ عیسیٰ کو بظاہر شکست مگر اللہ کی نصرت، ابو بکر کو بظاہر اقتدار مگر دل میں خوف خدا۔ یہی اللہ کا قانون ہے، کبھی آزمائش درد میں ہوتی ہے، کبھی اختیار میں، اور اصل کامیابی ہر حال میں اللہ پر یقین ہے۔ آج کا انسان پوچھتا ہے، یا اللہ مجھے کیوں آزمایا؟ جواب یہی ہے، کیونکہ اللہ تمہیں پہچاننا چاہتا ہے، دنیا کے لیے نہیں، خود تمہارے لیے۔ اگر آزمائش آئے تو عیسیٰ کو یاد رکھو، اگر طاقت ملے تو ابو بکر کو یاد رکھو۔ یہی اسلام کا توازن ہے، یہی کامیابی کا راستہ۔ اللہ ہمیں ہر حال میں ثابت قدم رکھے، آمین۔